بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جمعہ کا قیام کیسے ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیسے ہوئی اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف کس طرح روانگی ہوئی، اور آج ہجرت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ جس طریقے سے نبوت کی ابتدا ایک سچے خواب سے ہوئی تھی، اسی طریقے سے ہجرت کی ابتدا بھی ایک سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے کی طرف روانہ ہے جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، کھجور والا علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ پہلی ہجرت جو تھی وہ نبوت کا 5واں سال تھا، جس وقت اسلام کے اوپر بہت زیادہ تشدد اور دباؤ تھا۔ تو یہ ہجرت جو تھی یہ پہلی ہجرت تھی جس کے اندر 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں، اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا۔ وہاں پر انہوں نے جا کر بتایا کہ اس طریقے سے ہم مکہ سے آئے ہیں اور ہمارے اوپر اس طرح ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں امان چاہیے۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، اس نے جو ہے ان حضرات کو وہاں پر امن دے دیا۔ اب جو مکہ میں رہنے والے مشرک تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمان تو یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ بات یہ طے پائی کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ان دونوں کو بھیجا جائے اور بہت سارے تحائف دے کر بھیجا جائے کہ وہ وہاں جا کر کے حبشہ میں نجاشی بادشاہ کو یہ تحائف دیں اور ان سے بات چیت کریں اور ان کو واپس مکہ لے کر آئیں۔ اور یہ بھی بیچ میں بات طے ہوئی تھی کہ جب نجاشی بادشاہ سے جا کر کے آپ نے ان سے واپسی کا مطالبہ کرنا ہے تو اس وقت ان صحابہ اکرام کو نجاشی سے بات کرنے مت دینا، یعنی ان سے چھپ کر کے ان کو کسی طریقے سے وہاں سے نکال کر کے واپس مکہ میں لے کر آنا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اسلام کی بات جہاں کہیں بھی ہوتی تھی اور جو کوئی بھی سنتا تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک زور بخشنا تھا، ایک بلندی بخشنی تھی، تو جو صحابی بات کرتا اسلام کے متعلق تو کفر کے دل میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا اور اس کا دل نرم پڑ جاتا اور وہ پھر اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص، یہ دونوں چل پڑے اور وہاں گئے حبشہ میں۔ وہاں پر جا کر جو بادشاہ کے نیچے وزراء تھے ان سے بات چیت کی اور ان کو واپسی کے بارے میں کہا، اور ان سے یہ بات کی کہ بھئی مکہ سے ہمارے کچھ ساتھی ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ اس وجہ سے وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں کہ انہوں نے نہ عیسائی مذہب کو اپنایا، نہ انہوں نے بت پرستی کو اپنایا، بلکہ وہ ایک تیسرے مذہب کی طرف چل پڑے ہیں۔ اور انہوں نے ان وزراء کو یہ بات کہی کہ نہ وہ آپ کے مذہب کو مانتے ہیں نہ وہ ہمارے مذہب کو مانتے ہیں، بلکہ وہ ایک تیسرے مذہب کی طرف ہیں، آپ ان کو کس طریقے سے ایک پناہ دے رہے ہیں۔ تو اب یہ جب وزراء نے بات جا کر بادشاہ کے سامنے رکھی تو بادشاہ سے بہت اصرار ہوا اور اس کو کہا گیا کہ آپ نے ان حضرات کو نہیں بلانا جو بھاگ کر آئے ہیں، بس آپ اتنی اجازت دے دیں کہ ان کو ہم مکہ واپس لے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں اس طرح سے نہیں کر سکتا، میں جب تک ان کی بات نہ سنوں۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا تو وہاں پر صحابی تھے، ان سے پوچھا گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مکہ سے یہاں پر آئے ہیں، ہم نے تیسرے مذہب کو جو اپنایا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے، تو یہ لوگ ابھی ہمیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ اس تیسرے مذہب کو کیوں اپنا رہے ہو؟ تو ان صحابی جو تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ بالکل نجاست میں گھسے ہوئے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، ہم لوگ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، قتل غارت عام تھی، خون ہر جگہ بہتا تھا، اور ہم نے کسی کا بھی خیال نہیں کیا، نہ عورت کو عزت دی، نہ ہم نے خاندان کو عزت دی، نہ ہم نے رشتہ داروں کو عزت دی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت سخت تھے، ہم لوگ عورت کو انسان ہی نہ سمجھتے تھے۔
چنانچہ اس طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبی گفتگو کی۔ چنانچہ اس پر جو نجاشی بادشاہ تھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جس طرح بھی انہوں نے جو باتیں کہی ہیں مجھے ان کی یہ باتیں قبول ہیں۔ چنانچہ وہاں پر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ کے نبی کیا کہتے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیں۔ تو وہاں پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جو آیات تھی وہ تلاوت فرمائی۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے بے ساختہ، اور وہاں پر جو بھی وزراء قریب بیٹھے تھے بعض ان میں بھی ایسے تھے کہ وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے ان کو پناہ دے دی اور ان کو واپس کر دیا، اور تحائف اٹھا کر کے واپس ان کو حوالے کر دیے۔ چنانچہ یہ محفل برخاست ہوئی، واپس باہر آئے تو عبداللہ بن ربیعہ سے عمر بن عاص نے کہا کہ کل دیکھنا کہ میں نجاشی کی مجلس کے اندر ایک ایسی بات کروں گا کہ نجاشی خود ہی ان لوگوں کو واپس مکہ مکرمہ میں بھیجے گا۔ چنانچہ اگلا دن آیا تو اس موقع پر جو یہ بات کہی تھی کہ کل میں یہ بات کروں گا عمر بن عاص نے، تو عبداللہ بن ربیعہ نے اس وقت کہا تھا کہ عمر بن عاص ایسے مت کہنا، وہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ مکہ سے آئے ہیں، یہ نہ ہو ان کے اوپر تکالیف اور مصائب کھڑے ہو جائیں، تو اس لیے ایسی بات ان سے مت کرنا، اگرچہ وہ ہمارے مذہب سے ہٹ گئے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے اہل و عیال ہی میں سے۔ چنانچہ اگلا دن آیا، پھر مجلس لگی تو وہاں پر عمر بن عاص نے کہا نجاشی کو، آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں۔ تو نجاشی کیونکہ عیسائی تھا اس کو غصہ آ گیا، خیر اس نے بات کو پھر بھی اس طریقے سے نہ لیا، اس نے صحابہ کو واپس بلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں، شریعت اور دین تو ہم نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم تمام انبیاء اور رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو وہ ایک اللہ کے سچے رسول تھے۔ تو یہ بات جب نجاشی کے سامنے رکھی تو اس کے سامنے زمین پر ایک تنکا پڑا تھا، اس نے اٹھا لیا، خیر اس نے یہ بات کہی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بالکل صحیح فرمایا، چنانچہ جو بات کہی ہے وہ حق اور سچ کہی ہے، جتنا انہوں نے ان کا تعارف کروایا وہ اسی کے حقدار ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نجاشی نے اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا اور تحفے تحائف دیے اور ان کو کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ٹھہر جائیے، 3 سوال آپ ان کے سامنے رکھیں، ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پہلا سوال یہ، کیا ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم ان کی مرضی سے آئیں اور ان کی مرضی سے واپس جائیں؟ اگر ہم ان کے غلام ہیں تو پھر تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے کسی کا مال نہیں کھایا، اگر ہم نے کسی کا مال کھایا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، اگر ہم نے کسی کا مال کھایا ہے تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کو وہ مال واپس دے کر آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا، آپ ان سے پوچھ لیں اگر ہم نے قتل کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وہاں پر یہ دونوں جو حضرات تھے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ تو یہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں، نہ یہ ہمارے غلام ہیں، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ انہوں نے کسی کا مال کھایا ہے، بلکہ یہ تو شریف لوگ ہیں، شریف انسان ہیں۔ چنانچہ وہاں پر نجاشی نے ان کو واپس بھیج دیا اور وہاں پر ان کو امان دے دی، اور یہ صحابہ کرام وہاں پر رہے، اور کچھ عرصے بعد جب پتہ چلا کہ مکہ کے اندر اب امن قائم ہو گیا تو یہ واپس تشریف لے آئے۔ اب دوسری جب ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، کفر نے بہت زیادہ اسلام کے مخالف سازشیں شروع کر دی تھی، چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہجرت کا حکم دیا، اور اس وقت 83 آدمی جو تھے مرد تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔